آپ کا اور امی جی کا بانڈ بڑا اچھا ہے. مطلب مجھے نا وہ بڑا پیور اور بڑا ایک مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میری ماما کے ساتھ ویسا والا بانڈ ہو. تو آپ کا بھی ڈیفینیٹلی ایک ایج گیپ تھا, ان کی مطلب ان کے سوچ اور آپ کی سوچ میں اتنا ڈفرینس تھا. تو آپ کیسے انہیں اپنی بات سمجھاتے ہوتے تھے, یا مطلب وہ کیسے آپ کی بات سمجھ جاتی ہوتی تھیں؟ ایمانداری سے میری کوئی بات تھی نہیں, میں اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا تھا, میں انہی کی بات مان لیتا تھا. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے سمجھدار میں کسی معاملے میں نکلا بھی نہیں. مجھے انہی سے سیکھا جو کچھ سیکھا ہے. یا میرے والد صاحب تو بہت ہی سخت تھے, تو وہ لیکن یعنی ان کے بھی اصول تھے, اصل میں سخت ہم کہتے ہیں, وہ باصول تھے, اور ان کے جو اصول تھے ٹھیک تھے. لیکن مجھے اس وقت چھوٹے ہوتے ذرا وہ مشکل لگتا تھا کہ شاید وہ بلڈوز کرتے ہیں, لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت صحیح تھے. اور امی جی کے کیس میں تو میں ابھی بھی ان سے پوچھتا ہوں یا سیکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کئی معاملات کا. مطلب انہوں نے کبھی بھی آپ پہ اپنا کوئی فیصلہ امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی؟ انہوں نے ہم میں سے کبھی کسی بچے کو کچھ کہا ہی نہیں, تو پھر جو لیکن ایسی خاموشی سے انہوں نے پہلے ابا جی نے ہی پھر امی نے بھی اس طریقے سے ہی رکھا ہے کہ وہ خود سے احساس تھا کہ بھی یہ نہیں کرنا کام, امی ناراض ہوں گی یا دکھی ہوں گی, یہ کام نہیں کرنا, یا امی کو کوئی تانا مارے گا یا امی کو شکایت آئے گی تو انہیں گیٹ پہ جا کے سننا پڑے گا. تو جو پیرنٹس آپ نے اللہ نے کوئی میرا خیال ہے مجھے بنایا, مطلب بڑا بچت میری ہوئی ہے. کئی بار اس بات پہ ڈر بھی آتا ہے مجھے, جب میں سنتا ہوں نا کہ اگر آپ بیمار نہ ہوں, آپ کو دردیں نہ ہوتی ہوں, کوئی تکلیفیں نہ ہوتی ہوں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو آپ یاد یود کوئی نہیں ہوتے, اللہ میاں آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے. اور جن کی اللہ میاں کو فکر ہوتی ہے وہ پھنسے پھنسائے رہتے ہیں مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں. تو اس حالت میں کئی بار میں ڈرتا بھی ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ میاں نے مجھے مدت سے رائٹ آف کر دیا ہوا ہے. تو لیکن امی جی ہیں تو میرا خیال ہے وہ اس لیے شاید میں پروٹیکٹڈ ہوں. تو جو ہم جیسی رہی صحیح کسر بابا جی نے پوری کر دی ہوگی. تو جو ہم جیسی ینگ جنریشن ہے جس کے ٹوٹلی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, تھاٹ پروسیس ہیں, اور جو مطلب ہمارے والدین ہیں وہ ہم پہ مطلب وہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو وہ منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ایٹ دی پوائنٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہیں. تو پھر مطلب کیا اللہ پاک ادھر سرنڈر مانگتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سرنڈر ہی مانگتے ہیں, کہ آپ سرنڈر کر دیں, ان کے غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ غلط ہو ہی نہیں سکتے. نہیں مطلب والدین کے غلط کو. والدین بھی آپ کے کیس میں غلط نہیں ہو سکتے. والدین صرف ایک جگہ پہ غلط ہوتے ہیں اور کہیں غلط نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اب مطلب ان کی شان کے خلاف ہے, وہ بار بار بھاگے آئے ہر ہم جیسے شرارتی بچے کے لیے. تو انہوں نے ہر بچے کے اوپر ماں باپ رکھے ہوتے ہیں, اپنی جگہ پہ انہیں بھیجا ہوتا ہے, تو وہ آٹومیٹک آلریڈی ٹیونڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچے کو کیسے چلانا ہے. وہ بچے کے سب سے زیادہ سمجھدار یا اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی ہے کہ بیچ میں اب ماں باپ بھی عجیب و غریب آ رہے ہیں, جو کہ جب سے ہم نے کلمہ لوز کر دیا, ہم کلمہ بھول گئے, جب سے ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں رہی کہ کلمہ کیا ہے ہمارا, اور ہم نے کلمے میں ڈنڈی مار لی اور کلمہ بدل لیا جب سے ہم نے وہ کلمے کے معنی کچھ کر دیے ہیں. تو اس وقت سے ماں باپ بھی, اور یہیں سے اللہ نے کہا تھا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا. یہ ایک واحد چیز ہے جس میں ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں, اور کسی چیز میں نہیں چھوڑنا. وہ ماں باپ خود ہی چھوڑ گئے ہمیں, تو وہ تو حالات خراب ہیں. لیکن جہاں پہ بہرحال ٹھیک بھی ہیں, اب بچہ پارٹی ارد گرد سے دیکھا دیکھی ارد گرد سے بھی انفلوئنس لیتی ہے, لیکن کچھ بڑوں کا بھی قصور ہوتا ہے اور کچھ سکولوں کا بھی کچھ قصور ہے. اب انگلش میڈیم میں پڑھانے کا ہم ساروں کو شوق تھا. آپ پتہ نہیں انگلش میڈیم میں پڑھی ہیں یا اردو میڈیم میں پڑھی ہیں؟ میرا میٹرک تک اردو میڈیم تھا, اس کے بعد انگلش میڈیم چلو تھا. اگر اردو میٹرک تک اردو میڈیم تھا تو پھر تو آپ کو
آپ کی بیس تو اردو میں بنی ہوگی اور آپ نے اردو لٹریچر کچھ پڑھا تو ہوگا. جی. جیسے یہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ جی اسلامیات اردو میں پڑھائیں, تو میری بڑی اسٹرانگ ہے کہ نہیں انگلش میں پڑھائیں, میں کہتا ہوں اردو میں پڑھائیں. آپ کا بیسک کانسیپٹ اپنی مادری لینگویج میں ہوتا ہے, اس میں ہی آپ کو بات سمجھ آتی ہے, ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں ہوتی. تو بعد میں ساری زبانیں انسان سیکھ لیتا ہے, لیکن ہمارے لوگ جو بڑے ماڈرن بنتے ہیں وہ اسلامیات بھی انگریزی میں پڑھائیں. تو یہ جو انگلش میڈیم ایک تو ایجوکیشن تھی, اور پھر یہ سوشل میڈیا جو فون ہے یہ سب سے بڑا انگلش میڈیم ہے. یہ جب سے آپ لوگوں کے ہتھے چڑھا اس نے بھی آپ لوگوں کو ایک سوڈو جسے کہیں کہ اسکالر بنا دیا ہے, یا ہر بندہ ہی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا افلاطون سمجھنا شروع ہو گیا. پھر کاکیوں کو ایجوکیشن تو ہم نے دینی شروع کی, لیکن کاکیاں 4 پیسے کمانا شروع کر دیں یا ان کی ڈگریاں آ گئیں تو کاکوں نے اسے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اور کاکوں کو ادھر سے گرو نہیں کیا, یا ان کے بھی دماغوں کو سیدھا نہیں کیا, یا صحیح نہیں رکھا. اور بیسک موٹے کانسیپٹس جو تھے اس میں سب سے بڑی بات تو اصل یہ تھی, میں نے کہا نا کہ جب ہم نے کلمہ چھوڑ دیا اس کے بعد سے اب ہم ذلیل ہو رہے ہیں, یہ سارے مسئلے ہیں. جب سے ہم نے اللہ کو اللہ ماننا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور یہ ماں باپ نے ہی بتانا تھا, ماں باپ خود کلمے پہ کھڑے نہیں ہوئے تو بچوں نے کہاں سے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے, بات صرف یہ ہے, اگر آپ لوگوں کو برا لگے پوری قوم کو, تو پوری قوم جو ہے وہ اس میں بہت کم ہے جو کلمے پہ ہیں. کلمہ جب سے بدل گیا ہے, خدا کو آپ سے کیا لگے. تو پھر سارے گھر گھر کی کہانی یہی ہے, ماں باپ ہوں یا بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں, کہیں ماں 3 بچے ذبح کر رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. اب مجھے نا ایک فیلنگ بڑی بچپن سے آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نا اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں. ماما کے 5 بچے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایکسٹرا بچے ہیں نا وہ میں ہوں. میں سیلاب میں کہیں آئی ہوں, یا شاید زلزلے میں بچ گئی تھی, یا انہوں نے مجھے یتیم خانے سے لیا ہوا ہے, ہوتا ہے, یا شاید میں اڈاپٹیڈ ہوں. یہ آتے ہیں خیالات, ہوتے بھی ہیں ایسے. آپ جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ گھر میں ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے, اور وہ اس کو یہ مسئلہ رہتا بھی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ جب سوچتی ہوں نا, وہ مطلب پیئرنگ والی بات, میں کہتی ہوں ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں, تو وہ آپس میں سارے مطلب کوئی بھی ایونٹ ہو یا کچھ بھی ہو نا, تو مطلب بچپن سے یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی آ کے ہوا ہے, بچپن سے میں بڑا اکیلا فیل کرتی ہوں. تو اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہے. اللہ میاں نے آپ کو اس طرح کا بنایا, اس نے آگے کوئی کام لینا ہوگا. تو کبھی کبھی مطلب میں نا زیادہ تر مطلب میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں نا, تو تھوڑی انٹریکٹس بعد نا مجھے لگتا ہے کہ میں نا ان سے دور بھاگ جاؤں. دیکھا نا, وہ آپ کی روح کو جو چیز چاہیے نا, جس کو ڈھونڈ رہی ہے روح, وہ نہیں فی الحال آپ کو مل رہی. تو اس میں ماں باپ کا قصور نہیں, کسی کا قصور نہیں ہے. وہ ڈیوٹی ہے, وہ بے چین روح ہے آپ کی. ٹھیک ہے, وہ جس اصل کو ڈھونڈ رہی ہے, جس پیورٹی کو مانگ رہی ہے, وہ ابھی مختلف تجربے کرو گے, اس کے بعد جا کے اس کی قدر ہوگی نا, پھر ملے گی تو پہچان لو گی. تو پھر اس سب میں مطلب وہ جو اللہ پاک کا ایک کیس کہ آپ نے حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں, آپ نے یہ سارا کچھ بھی کرنا ہے, آپ ایک وہ لونلینس میں رہتے ہو, تو آپ کو وہ اچھی بھی لگتی ہے, اور ایک ٹائم کے بعد وہ آپ کو تنگ بھی کرنے لگتی ہے. آپ اس فیز سے نکل کے آپ سوشلائز کرنے لگ جاتے ہو, پر پھر آپ کو وہ سوشلائزنگ تنگ کرنے لگ جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں نا مجھے بڑا, میرے اندر اتنے کوسچنز ہوتے ہیں, پر میں نا میری ایک اور تو عادت ہے. میرے تک پہنچی تھی نا, میں نے صرف 3 بار اللہ پانی اور دعا کا بتایا تھا. آپ نے مجھے کہا تھا اپنا نام پیار اور سے اپنا پڑھو. نام پیار سے پڑھو, تو وہ نہیں نہ پڑھا ابھی تک. پڑھا تھا. ہاں, تو وہ جتنے پہ کھڑا کیا تو اتنے پہ رہنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تمہیں ڈیل کریں گی تھوڑی سی سندر صاحبہ, میں ذرا واش روم سے آؤں, سندر سے بات کرو تو میرا مسئلہ تمہیں سمجھاتی ہے. یہ ان ساری جگہوں سے گزری ہوئی ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے,
ہاں جی. السلام علیکم. اصل میں جو آپ کو لونلینس تنگ کرتی تھی، پھر آپ نے سوشلائز کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پہ ابھی آپ کمفرٹیبل نہیں رہے لوگوں کے ساتھ، اوفینڈ ہونے لگ گئے، یا لوگوں کو میرے میں وہ ہاں عیب وہ نظر آنا شروع ان ہو کو کوئی جاتی. مسئلے ہونے لگ گئے. میں جب تھی ایف اے تھرڈ ایئر میں تھی نا، تو میں لاہور کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، میری ساری فرینڈز پنجاب یونیورسٹی چلی گئیں. وہ بھی میری ایک غلطی تھی، میں نے غلط کلاس میں بیٹھ کے پیپر دے دیا، تو وہ میرا جو رزلٹ تھا وہ لیٹر آن ہو گیا. تو ان کا رزلٹ ظاہر ہے پہلے آ گیا، تو وہ ان کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ جو بی اے کی ایک کلاس تھی تھرڈ ایئر کی، وہ بالکل نئی لڑکیاں تھیں، سب کچھ نیا تھا. تو ان کو میرے دیکھنے سے بھی مسئلہ ہوتا تھا، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیوں، لیکن وہ کہتی تھی کہ ہمیں لگتا ہے تم ہمیں گھور رہی ہو، ہمیں ایسے نہ دیکھو. تو وہ شروع میں تو مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن گریجولی میں نے یہ فیل کیا کہ میرے سے کسی نے فرینڈ شپ نہیں کی، یا اگر وہ میرے ساتھ کوئی لڑکی کسی نے کہا بیٹھی، تو اس نے اٹھ کے مجھے کہا کہ میں صرف یہ اسیس کرنے کے لیے بیٹھی تھی کہ تم کیسی ہو نا. تو کیا ہوا؟ تو اس چیز سے میں ہرٹ ہوئی کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ پھر مطلب اتنا زیادہ سفوکیشن ہو گئی کہ مجھے میرا بچپن کا ایم تھا، میں فائن آرٹس کرنا چاہتی تھی، بی ایف اے میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، تو مجھے وہ چھوڑنا پڑ گیا. میں اتنی زیادہ میری پرسنالٹی شیٹر ہو گئی تھی. تو اور میں بھی ساری زندگی مجھے ایسا ہی لگتا رہا. میں مطلب جب میں بچی بھی تھی تو میں کھیل بھی رہی ہوتی تھی سارا کچھ، لیکن مجھے اندر سے میں بہت بور ہو رہی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ لونلی فیل ہوتا تھا، اکیلا اکیلا لگتا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، لائف فیسینیٹ نہیں کرتی تھی. تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہے. تو کبھی لوگ جو ہیں ان کا دل دکھ جاتا تھا، یا سم ٹائمز آپ کسی کے ساتھ بہت لائلٹی کے ساتھ چل رہے ہو، لیکن وہ کوئی آپ کے ساتھ اتنی عجیب سی کوئی بات کر دیتا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں تھی آتی کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے. تو وہ جو سر یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں بھی لگتا ہے کہ آپ مس فٹ ہو، تو آپ اللہ کے بیبی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوریٹ ایک انسان سر سے آپ کو ملوا دیا ہے، تو آپ سر کے بیبی ہو. سمپل سی بات تو یہ ہے. اور جن سے میں نے دعا کی ہوئی ہے وہ یہ بات کرتی ہوتی تھی کہ کچھ جو ہیں وہ اللہ کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں. تو جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اس سے ہم اپنی ساری پینز اور اپنے سارے مسئلے شیئر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ اپنی کریشنز جو اس کی بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنی پین سے گزارتا ہے، کیونکہ اللہ بھی لونلی ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے ساتھ لائل ہوں، ان کا پیار ہمیں سمجھ نہیں آتا. سم ٹائمز ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا. تو وہ تو ایک ایکسٹریم کی لائلٹی ہے ان کی کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں دے رہے کہ یار یہ اتنا نقصان کرے گا. لیکن ہم ٹائم سے پہلے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی جب آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہوں اور اس کو آپ کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، یا آپ نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کوئی سرپرائز دینا ہو اور اس سے پہلے ہی وہ آپ کے بارے میں اتنا عجیب عجیب باتیں شروع کر دے کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ہو کہ یار اب میں نے کیا کیا ہے. تو وہ جو ساری اللہ تعالیٰ کی ساری پین ہے، فیلنگز ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزار کے پریپیئر کیا ہے، کچھ بنایا ہے، آپ کے اندر احساس ڈالا ہے، ایک سینسٹیو سول بنایا ہے. تو شاید ابھی آپ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے نہیں سوچ سکتی کہ میں مطلب ان کا کچھ کام ہے. جیسے بہت ساری، اب میری شادی ہوئی ہے تو بہت ساری چیزوں کی اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اچھا اگر یہ والی فیلنگ میرے اندر تھی تو اس کو اس طرح سے یوز کیا جا سکتا تھا. اور یہ ایک بلیسنگ ہے نا، یہ ایک توفیق ہے کہ پھر آپ کو جب دعا ملتی ہے، سر جیسا کوئی شخص ملتا ہے، تو وہ آپ کو ایک پاتھ وے آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ اچھا میں اتنا بھی غلط نہیں ہوں، یا میرے جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں
اور ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں بھی آگے جا کے بھی آپ کو یہی فیل ہوتا رہے کہ آپ مس فٹ ہو، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے نا، وہاں پہ اس نے آپ سے کام لے لینا ہے. اور جو اس نے آپ کو ایک جس طرح کا سول وہ چاہتا ہے نا، اس نے آپ کو وہ بنایا ہوا ہے. تو وہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے آپ کو کیسا بنایا ہوا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ اس کو آپ کی ضرورت ہے نا، وہ آپ سے کام لیتا جائے گا. تو اس وجہ سے اتنا زیادہ عقل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ابھی وہ یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، آن اینڈ آف آن اینڈ آف، توڑنا جوڑنا توڑنا جوڑنا. تو اس لیے اتنا زیادہ سوچنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بس سر سے اٹیچ رہو اور جو دعائیں زیادہ سے زیادہ آگے کراؤ. دعائیں کرانے کا میرا یہ ایکسپیرینس رہتا ہے کہ میں دعا کرا دیتی ہوں نا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مطلب وہ ملامت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ان کا کام ہو نہ ہو پر نا وہ مجھے برا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر مجھے نہیں کہیں گے تو بابا کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی بات کر دیں گے، جس سے میں بہت ہرٹ ہو جاتی ہوں کہ یار یہ ایسا کیوں کرے. تو مجھے نا یہ بات مطلب پہلے نہیں تھی سمجھ آتی ہوتی کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ملامت. ایک دن شیزا کا کہ اپنا وہ بتا رہی تھی ایکسپیرینس کہ بابا مطلب انہوں نے یہ کیا کہ دعا کرا کے تو بس بھاگنا ہے وہاں سے، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو مجھے نا وہ بات ادھر سے ان کی سمجھ آ گئی. تو اب میں جب بھی دعا کراتی ہوں نا میں اس شخص سے بھاگ جاتی ہوں، میں اس کا نمبر وغیرہ مطلب میں نا ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے بس دعا کرانی تھی کرا دی ہے بس. یا مطلب اگر کوئی ملتا ہو تو وہ بس نا مطلب آپ کے جو قریبی ایکسپیکٹ کم سے کم کرو. وہ مجھے پتہ ہے سم ٹائمز ایویں بھی ایکسپیکٹ ہو جاتا ہے. تو بس یہ کہ ایکسپیکٹیشنز اپنی کسی سے نہیں رکھتے، صرف اللہ سے رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ جو دعائیں بھی کروانا ہے نا، آپ اس کو کوئی اپنی پرسنل بات تو بتا نہیں رہی، اللہ کا میسج دے رہی ہو نا، تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا وہ تو اپنے اللہ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. اور لیکن کیونکہ آپ انکنڈیشنل ہوتے ہو نا، آپ پیور ہوتے ہو، تو اس لیے آپ ہرٹ بھی ہو رہے ہوتے ہو، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہاں بس ٹھیک ہے، وہاں سے غائب ہو گئے. یہ ہے کہ مطلب وہ ہرٹ جو ہوتا ہے نا وہ تب زیادہ تکلیف سے ہوتا ہے جب آپ کے خونی عزیز رشتہ دار. تو گھر میں دعا نہ کرایا کرو کسی کو. وہ جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو کرنے نہ پھنسے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کو کرنے دیا کرو وہ سارا کچھ. گھر پہ کیوں دعائیں کراتی ہو؟ وہ آپ کو احساس ہو رہی ہوتی ہے نا ہائے کہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ ان کے لیے خود دعا کر دیا کرو. جو آپ کا احساس ہے نا وہی ان کے لیے دعا ہے. اور اتنا بہت زیادہ ان کو ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں. ان کو بس کہا کہ یہ اس طرح سے ہے میسج، دیکھ لیں کرنا ہے تو ایک دفعہ کہا. اگر آپ نے ان کا رسپانس دیکھ لیا نا کہ اچھا نہیں ہے، اس کے بعد آپ بگلا بن جاؤ. اس کے بعد آپ ایسے کرو کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا چل رہا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اس مومنٹ تک ویٹ کرو کہ جب وہ خود آپ کے پاس آئیں اور آپ کو کہیں کہ یار تم کوئی بات کرتی ہوتی ہو. اچھا کون سی، کیا؟ پھر آپ ان کو بتا دو. گھر والوں کے ساتھ تو اس طرح سے چلو. اول تو یہ ہے کہ مجھے 10-12 سال ہو گئے ہیں، میرے گھر والے بھی ابھی اس طرح سے دعا کو نہیں مانتے. تو میں ان کو ڈاکٹرز پہ اور ہاسپٹلس پہ ہی لے کے جا رہی ہوتی ہوں. اسی طرح سے ہی ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سم ٹائمز جیسے آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ کو ان کی تکلیف فیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو ان کا وہی وے ہے. تو اس لیے میں ان کو نہیں بتاتی دعا کا. بہت کوئی ایکسٹریم کی کوئی چیز ہو جائے تو پھر ان کو کہہ دیتی ہوں کہ یہ اس طرح سے بھی ہے، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے. تو ان کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے. باقی یہ جو ساری دنیا ہے نا، ویسے یہ گھر والے اور باہر والے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو پورا ورلڈ ہے نا، یہ سارے کچھ ہی ہمارے گھر والے ہی ہیں یہ سارے. سم ٹائمز آپ باہر والوں کے لیے آپ کے اندر اتنا احساس آ جاتا ہے، ان کے بولنے سے پہلے ہی آپ کو ان کی پین فیل ہو جاتی ہے. تو یہ رشتہ کیا کم ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، ہر ایک کو دعائیں کراؤ، سارے گھر والے. ٹھیک ہے.
عقل میں نہ جایا کرو. ویسے تو میں بھی چلی جاتی ہوں لیکن وہ ایز اے ینگ جنریشن ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم نے سب کچھ مطلب سب کچھ پیسفلی پیس اوور ٹراما والا سین ہوتا ہے, تو ہمیں ہوتا ہے ہر کسی کو پیس پیس ملے. تو اپنے آپ کو بھی تو آپ مارجن دو نا, آپ بھی تو انسان ہی ہو نا. آپ ایک دم سے تو پرفیکشن کے لیول پہ نہیں جا سکتی, تو 3-4 دن سم ٹائمز لگ ہی جاتے ہیں نارمل ہونے میں. تب تک تھوڑا غصہ کر بھی لیا, پھر آہستہ آہستہ خود ہی آپ کو, اگر آپ خود کو دعا کے ٹریک پہ رکھنا چاہتے ہو نا, تو آپ کو خود ہی 3-4 دن تھاٹ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی پازیٹیو, تو آپ آ نکل جاتی ہے. ہاں, تو آپ نکل جاتے ہو گریجولی اس چیز سے. تو پھر اتنا زیادہ برڈن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اسی مومنٹ پہ مجھے پازیٹیو خیال آنا چاہیے تھا. وہ اکاؤنٹیبلٹی ہاں جو ایک ہے وہ نہیں ختم ہوتی نا. ہاں, کوئی بات نہیں, بس جیسے جیسے سر کہیں ویسے ویسے کرتی جایا کرو. ہاں یہی کوشش رہتی ہے کہ بس ویسے ویسے کر لوں. بس یہی ورلڈ ہے آپ کا سارا, سر اور آپ, اور کوئی بھی نہیں ہے. باقی سب کو اللہ کی مخلوق کے طور پہ لے کے چلا کرو. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ماما کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, تو آپ نے اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے, تو الٹا آپ خود ہرٹ ہو جاتے ہو. تو اگر آپ نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے تو آپ یہ ان کو خوش کرنا, یہ بھی آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے نا, یہ بھی ایک آپ نتیجہ مانگ رہے ہو. تو بس آپ نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق سمجھ کے, بس ان سے پیار کرنا ہے, اور ایکسپیکٹ ان سے کچھ بھی نہیں کرنا. اب وہ تو چینج نہیں ہو سکتے نا جیسے بھی ہیں. یہ ابھی ایکسیپٹ نہ کرنے والا فیز تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ مطلب وہ آ جاتا ہے کہ یار وہ ماما تو اگر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن سر سے بھی ہو گئی نا کہ میں نے سر کو خوش کرنا ہے, تو آپ یہاں سے بھی ہرٹ ہونا شروع ہو جاؤ گے. ایکسپیکٹ کہیں سے کچھ بھی نہیں کرنا, اور فالو دا فرسٹ کال آف یور ہارٹ, جیسے جیسے دل میں آئے ویسے ویسے کرتے جاؤ. مست مست رہو جو سر کہتے ہیں, عقل کی جان چھوڑ دو. باقی آپ ڈفرینٹ ہو, اور آپ فیل بھی زیادہ کرتی ہو, سوچتی بھی زیادہ ہو, کیونکہ آپ پیار بھی زیادہ کرتی ہو, تو یہ پھر ہوتے ہیں مسئلے اس طرح کے بچوں کے. ٹھیک ہے, صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ